صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے ایک وقت تھا اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگنی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 88۔ ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا عبید اللہ بن عمرو نے کہا زید یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا میرے بھائی یحییٰ بن انیسہ سے روایت نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ عبداللہ بن جعفر رقی نے عبید اللہ بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا یحییٰ بن ابی انیسہ جھوٹا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90۔ حماد بن زید سے روایت ہے، کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر عبدی نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ امام یحییٰ سے کہا گیا کیا یہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلی کو ضعیف قرار دیا اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی احادیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔